اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے۔ ان میں سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ایک محفل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 3 چیزیں بہت محبوب ہیں، خوشبو، نیک بیوی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں بہت محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کو دیکھتے رہنا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، اور تیسرا یہ کہ میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ اب ذرا ان تینوں باتوں کا اندازہ لگائیے کہ ان کا مرکز اور محور کون بنتا ہے۔ وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت ابوبکر کے دروازے پر دستک دی تو وہ فوراً حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا، اے ابوبکر، کیا آپ جاگ رہے تھے؟ عرض کیا، جی ہاں، کچھ عرصہ سے میرا دل محسوس کر رہا تھا کہ عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوگا، تو آپ ضرور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا شرف عطا فرمائیں گے۔ بس میں نے اس دن سے رات کو سونا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لائیں اور مجھے جاگنے میں دیر ہو جائے۔ جنگ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کے لیے اپنا مال پیش کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے اور دل میں سوچتے رہے کہ آج تو میں ابوبکر سے اس نیکی میں بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر، آپ اپنے پیچھے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کیا، اپنے بیوی بچے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ جب میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یافتہ دیکھا تو مکانات اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر میرا دل لرز اٹھا اور زندگی بھر میری کمر ٹوٹی رہے گی۔ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے قبر میں دفن کر دیا گیا ہوتا اور مجھ پر پتھر ہوتے۔ جب غار ثور میں پہنچے، پہاڑ پر چڑھنے کا وقت تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کے پنجے لگا رہے تھے اور ہاتھوں کے بل اوپر چڑھ رہے تھے، پورا پاؤں نہیں لگا رہے تھے۔ اسی طرح چڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ قدموں کے نشان نہ لگیں، تاکہ دشمن قدموں کے نشان دیکھ کر پیچھے نہ آ جائے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا کہ محبوب زمین پر پورے پاؤں نہیں لگا رہے، صرف پنجے لگا رہے ہیں، تو آپ نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، ابوبکر حاضر ہے، مہربانی فرمائیے، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھوں پر سوار ہوئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور تک پہنچ گئے۔ عشق و محبت کی یہ داستان بھی عجیب ہے کہ غار ثور میں جب سوراخ پر سیدنا صدیق اکبر نے پاؤں رکھا ہوا تھا، اس میں ایک سانپ تھا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں مبارک پر کاٹ لیا۔ جیسے ہی سانپ نے کاٹا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف ہوئی اور زہر نے اثر کیا۔ ادب کی وجہ سے زبان سے کوئی لفظ نہ نکالا، کہیں میرے محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے، لیکن درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور یہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینی تھی کہ جب آنسو گرا تو زمین پر نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک پر گرا۔ چہرہ اقدس
پر آنسو پڑتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر تو کیوں رو رہا ہے؟ ارے رحمت للعالمین تو تیری گود میں ہے، اس حال میں بھی روتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بتا دیا، اے اللہ کے محبوب، میرا پاؤں اس سوراخ پر تھا، کسی چیز نے پاؤں پر کاٹ لیا ہے جس کے زہر کی وجہ سے آنسو نکل آئے، اور آنسو بھی گرے تو کہاں گرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرے۔ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آنسو شبنم کی مانند اور میرے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار گلاب کے پھول کی مانند۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں اس زہر کی وجہ سے تکلیف زیادہ ہوئی، اسی لیے رو رہا ہوں۔ چنانچہ تاجدار مدینہ سرور سرکار نے اپنا لعاب مبارک اس زخم کے اوپر لگایا، جس کی وجہ سے تکلیف بھی جاتی رہی اور زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ 3 روز کے بعد غار سور سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، مجھے ڈر ہے کہ دشمن کہیں سے آپ کے اوپر وار نہ کر دے۔ عاشق صادق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد یوں چکر لگا رہا تھا۔ جب نبی علیہ السلام ام معبد کے گھر کے قریب پہنچے تو بھوک کی وجہ سے آگے سفر جاری رکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ام معبد کی اجازت سے بکریوں کا دودھ نکالا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ جب نبی علیہ السلام نے خوب جی بھر کر پی لیا تو ابوبکر کو خوشی ہوئی۔ چنانچہ بعد میں کسی موقع پر یہ واقعہ سناتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نبی علیہ السلام نے اتنا دودھ پیا کہ میں خوش ہو گیا۔ عشق نبی میں یہ کتنی پیاری مثال ہے کہ دودھ تو محبوب نوش فرما رہے ہیں اور محبت حقیقی کا دل خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ حالانکہ بھوک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نڈھال کر رہی تھی۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو اہل مدینہ نے دونوں مہمانوں کا استقبال کیا، مگر چونکہ انصار پہلے نبی علیہ السلام کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے تھے، لہٰذا وہ غلطی سے حضرت ابوبکر صدیق کے گرد جمع ہونے لگے۔ اتباع اتنی کامل تھی کہ تابع اور متبوع میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ رفتار گفتار، چال ڈھال، لباس وغیرہ میں اتنی مشابہت تھی کہ نقل اور اصل میں کوئی امتیاز کرنا مشکل نہیں تھا۔